کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ جتنی پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان سب میں روزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوک پیاس میں گزارے، اسی لیے یہودی 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے تھے، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض تھا۔ انجیل میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن جنگل میں روزے رکھے۔ انجیل میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے اور ان کی امت بھی روزہ دار تھی۔ ہندو مذہب کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ ہے، لیکن روزہ اس میں بھی ہے جسے برت کہتے ہیں۔ برہمن سال میں 24 روزے رکھتے ہیں۔ چینی دھرم میں 40 دن کا ایک روزہ رکھا جاتا ہے۔ مکہ کے قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار فاسٹنگ بڑی تحقیق اور بڑے مطالعہ کے بعد لکھتا ہے۔ شاید ہی ہم ایسے کسی مذہب کا نام لے سکیں جس میں روزہ فرض نہ ہو۔ وہ بات جو فاسٹن نے بڑی تحقیق اور مطالعہ کے بعد بتائی وہ میرے اور آپ کے آقا نے 1400 صدیاں قبل بغیر تحقیق اور مطالعہ کے براہ راست علام الغیوب سے علم حاصل کرنے کے بعد بتا دی تھی، اور فاسٹنگ جیسے ہزاروں محققین اور منصفین کافر ہونے کے باوجود تسلیم کر رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا وہ سچ تھا۔ بہرحال فرمایا گیا کہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے تھے بلکہ تم سے پہلے جو اللہ کو ماننے والے گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ روزے فرض کرنے سے ہمارا مقصد تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے، تمہاری جانوں کو ہلکا کرنا نہیں ہے، بلکہ روزے فرض کرنے کا اصل مقصود تمہاری بہتری ہے، تمہارے اندر ضبط نفس پیدا کرنا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ خواہشات تمہارے اوپر غالب نہ آئیں بلکہ تم خود خواہشات پر غالب آ جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ لعلکم تتقون، عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔